السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تلنگانہ حکومت اپنی جانب سے کیے گئے تمام وعدوں کی تکمیل کر رہی ہے۔ ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے ایل بی نگر فلائی اوور کے افتتاح کے بعد کیا خطاب۔ اپوزیشن جماعت کانگریس کی اسپیک انڈیا سوشل میڈیا مہم، صدر پی سی سی اور دیگر کانگریس قائدین نے سوشل میڈیا کے ذریعے عوام سے کیا خطاب۔ مجلسی اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ کی جانب سے لاک ڈاؤن کے آغاز ہی سے شروع کردہ راشن کٹس کی تقسیم کا سلسلہ جاری۔ نیو بابا نگر بالاپور میں گٹکا مینوفیکچرنگ یونٹ پر دھاوا، 6 لاکھ روپے مالیتی اشیاء ضبط، ایس او ٹی ایل بی نگر ٹیم نے کی کارروائی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی اور عظیم تر بلدیہ حیدرآباد میئر بی رام موہن نے آج ایل بی نگر فلائی اوور کا افتتاح انجام دیا۔ بعد ازاں سبیتا اندرا ریڈی نے بتایا کہ محکمہ جی ایچ ایم سی شہر کے تمام چوراہوں کے سگنلز کو شروع کرنے اور ٹریفک نظام کو بہتر بنانے کے سلسلے میں بڑے پیمانے پر اقدامات کر رہی ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ اور گریٹر حیدرآباد میئر نے بڑے پیمانے پر شاہراہوں کے تعمیری کام مکمل کروائے ہیں، جبکہ زیر التوا کام بھی تکمیل کیے جا رہے ہیں۔ سینئر کانگریس قائد محمد علی شبیر نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کے ذریعے عید کی مبارکباد پیش کی اور ساتھ ہی مرکزی اور ریاستی حکومتوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے غیر مؤثر منصوبہ بندی کی وجہ سے ملک کورونا وائرس پر قابو پانے میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا، جس کی وجہ عوام خصوصاً مائیگرنٹ مزدور بھی معاشی طور پر عدم استحکام کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے ہمیشہ قومی مسائل پر آواز اٹھائی ہے، تاہم مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ عوام کے علاوہ مائیگرنٹ مزدوروں کو 10,000 روپے اور مفت روانگی کا بندوبست کرے۔ నంబర్ 2 వలస కార్మికులకు ఆదుకునేందుకు వాళ్ళు 3 నెలల నుంచి ఏం పనులు లేవు వాళ్ళకు, ఇంకా 3 నెలల వరకు కూడా ఇంకా పనులు చేసే దాంట్లో లేదు। అందు గురించి 10,000 రూపాయలు డైరెక్ట్గా వాళ్ళ అకౌంట్లో వాళ్ళ చేతికు డైరెక్ట్ 10,000 రూపాయలు పర్ హెడ్ ప్రతి ఒక్క కార్మికునికి వలస కార్మికులకు పోవాలా। మిగిలిన 6 నెలలు 7,500 పర్ మంత్గా వాళ్లకు చెల్లించాలా కేంద్ర ప్రభుత్వం। నంబర్ 2 మరి ఈ నరేగా స్కీమ్ ఏముందో మనరేగా అంటే మహాత్మా గాంధీ నరేగా స్కీమ్ అంటే ఉపాధి హామీ పథకంలో 100 దినాలు ఉంది। అది 100 దినాలు కాకుండా దానికి 200 దినాలుగా మన గ్రామాల్లో నివాసించే ప్రతి లేబర్కు ప్రతి వ్యక్తి। سابق وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش و بانی تیلگو دیشم این ٹی راما راؤ کی یوم پیدائش کے موقع پر سینئر تیلگو دیشم قائد بالا کرشنا، صدر تلنگانہ تیلگو دیشم ایل رمنا اور سینئر قائدین نے این ٹی آر گھاٹ پہنچ کر پھول مالائیں پیش کی۔ بعد ازاں بالا کرشنا نے بتایا کہ بانی تیلگو دیشم این ٹی راما راؤ نے تیلگو عوام کو ان کا وقار دلانے کی خاطر تیلگو دیشم پارٹی کو قائم کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت بہت جلد فلمی صنعت کو ہونے والے نقصان سے متعلق بہتر فیصلہ کرے گی۔ మరి మన రాష్ట్రాల ఈ కరోనా చూస్తున్నాం మనం, మరి వాళ్ళు కూడా చేస్తూ ఉన్నారు। వాళ్ళ పుట్టిన గడ్డను అంటే అంటాం మనం పరివర్తిని సంసారే మృత కోబా నా జాయితే నా జానే పరివర్తిని సంసారే మృత కోబా నా జాయితే నా జాతే అని అంటే మనం ఏ కుటుంబంలో అయితే పుట్టామో ఆ కుటుంబానికి, అలాగే ఆ పుట్టిన ఊరికి, ఆ పుట్టిన గడ్డకి, మన దేశానికి మనం పేరు ప్రతిష్టలు ఇమిడ్చినప్పుడే తీసుకొచ్చినప్పుడే ఆ జన్మకు ఒక అర్థం పరమార్థం అని దాని అర్థం। صدر پی سی سی اور رکن پارلیمنٹ اتم کمار ریڈی نے وزیر صحت ای راجندر سے سوال کیا ہے کہ کیا وہ تلنگانہ میں روزانہ 5,000 افراد کے ٹیسٹ کروانے کے اقدامات کریں گے، کیونکہ ملک بھر میں سب سے کم ٹیسٹ تلنگانہ میں کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے غریب عوام کو غیر منصوبہ بند لاک ڈاؤن اور کورونا وائرس کے ٹیسٹ نہ کروانے کے باعث مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
A massive online campaign of the AICC across the country has got off to a wonderful start in Telangana. Lakhs of Congress workers and sympathizers are taking part. Through this Facebook Live, I once again urge the Prime Minister of India to concede to the demands of the people of this country and to the demands of the Congress party in respect of the serious crisis created by the coronavirus pandemic. One, please directly transfer 10,000 rupees for every poor family in this country outside the income tax bracket. Two, migrant workers across the country have been subjected to inhumane treatment by کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی لاک ڈاؤن کے آغاز ہی سے متعلقہ حلقوں کی ضرورت مند عوام کے لیے راشن کی تقسیم کا نظم کر رہے ہیں. اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ نامپلی جعفر حسین معراج نے وجے نگر ڈویژن کے علاقے فیروز گاندھی نگر کی ضرورت مند عوام میں راشن کٹس کی تقسیم عمل میں لائی. اس موقع پر مجلسی ڈویژن کارپوریٹر محمد ماجد حسین، نمائندہ کارپوریٹر محمد وسیم کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے. ملک کی اہم اپوزیشن جماعت کانگریس پارٹی نے لاک ڈاؤن کے دوران متاثرہ لیبر طبقہ اور غریب عوام کو مالی مدد کرنے کے مطالبے کے ساتھ سوشل میڈیا پر اسپیک انڈیا مہم کا آغاز کیا ہے. اس سلسلے کے تحت تلنگانہ کانگریس خاتون قائد ایڈوکیٹ سنیتا راؤ نے سوشل میڈیا کے ذریعے لائیو خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ غریب عوام اور لیبر طبقے میں 10,000 روپے نقد رقم پر مشتمل امداد کو یقینی بنائے. انہوں نے بتایا کہ اگلے 6 ماہ تک غریب عوام کا تعاون کیا جانا چاہیے، جبکہ چھوٹے کاروباریوں کو معقول مالی امداد بھی فراہم کی جانی چاہیے. Namaste friends. Today we are talking about the past 60 days lockdown, which has brought many problems in the poor people, laborers and the middle class people who are affected by this lockdown. So today from the Congress party side, so we demand the government to give a direct cash transfer of ₹10,000 who are outside the income tax bracket, and to provide the financial assistance help at least for 6 months, which is of ₹7,500. And we are asking to help the business people and businessmen who are very poor people and who are unable to run their business. There is no financial help, and the government has announced a 20 lakh crore Jumla package, which is of no use. So today we are demanding the working days also under Manrega should be increased by 200 days in a year. So all the migrant workers who are facing this problem and should be shifted to their villages or to their places, which should be free of cost from the government side. So government is not taking any measures, any precautionary measures, even though they know before only the poor people and the country will be affected of this coronavirus. So proper precautions are not being taken after WHO has warned them. So we blame the government for this, and the 20 lakh Jumla package is of no use. So we demand immediately to help the poor and the needy who are now suffering from all these lockdown period, and now they are not having any food or shelter, so they are going to their villages. So you need to help the migrant labor also. So we demand this from the Congress party. This is Sunita Rao, TPCC official spokesperson from Telangana Pradesh Congress Committee. Namaste.
لاک ڈاؤن کے دوران عوامی مقامات بشمول فنکشن ہالز کو بند کر دیا گیا تھا جو تاحال بند ہے اور اس وجہ سے تقریباً 5 لاکھ سے زائد افراد بے روزگار ہو چکے ہیں۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں موجود شادی خانوں سے بالواسطہ اور بلا واسطہ کئی افراد جڑے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں مغل کیٹررز کے بانی محمد معین الدین نے وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ سے اپیل کی ہے کہ وہ سماجی فاصلے کے ساتھ شادی خانوں کو کھولنے اور تقریبات منعقد کرنے کی اجازت دیں۔ انہوں نے بتایا کہ کئی پیشے ایسے ہیں جو فنکشن ہال سے جڑے ہوئے ہیں اور پچھلے 2 ماہ سے ہزاروں افراد بے روزگار ہیں۔ انہوں نے درد مندانہ اپیل کی ہے کہ وزیر اعلیٰ KCR اور وزیر داخلہ محمد محمود علی سلسلے میں خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے احکامات جاری کریں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہزاروں فنکشنز پوسٹ پون ہو چکے ہیں اور کئی خاندان پریشان ہیں۔ KCR صاحب جب TRS پارٹی کا قیام عمل میں لائے اس کے بعد ایک ان کا فنکشن ہوا، ان کے بہن کا انگیجمنٹ تھا جو حمایت نگر کے ایک فنکشن ہال میں تھا۔ اپولو کے ایک ڈاکٹر جو KCR صاحب کے رشتہ دار ہیں انہوں نے مجھے ذمہ داری دی تھی اس فنکشن کی۔ اس وقت KCR صاحب کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، وہ اس قدر خوش تھے، ہر آنے والے کا بڑی گرم جوشی کے ساتھ استقبال کر رہے تھے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فنکشن میں گھر والدین ہی نہیں بلکہ بھائی بہن بھی برابر کی خوشی میں رہتے ہیں۔ اور ایک فیملی ہے جو حیدرآباد میں ان کے فنکشنز ہم کرتے ہیں، جو گیٹ سے ہی استقبال کرتے ہیں لڑکے والوں کا۔ جب بارات اندر آتی ہے تو تمام براتیوں کو پھول مالا گلے میں ڈال کر استقبال کیا جاتا ہے اور دلہن والوں کی طرف سے ایک ٹیم بنائی جاتی ہے جو یہ براتیوں کا استقبال کرنے کے لیے وہ اس قدر استقبال کیا جاتا ہے، انہیں جوزے سرو کیے جاتے ہیں، اپیٹائزر سرو کیے جاتے ہیں، ڈرنک سرو کیا جاتا ہے۔ تو ہر باراتی اپنے آپ کو ایک راجہ محسوس کرتا ہے، ایک VIP محسوس کرتا ہے۔ تو اس وقت میں انہی کے ایک فیملی کے ایک صاحب سے پوچھا کہ کیا کوئی لڑکی کا باپ اس کے پاس گنجائش نہیں، اس کی سیلری کم ہے تو انہیں کیسا کرتا فنکشنز؟ تو انہوں نے کہا کہ انہیں بچی جب پیدا ہوتی اس وقت سے ہی پہلی تنخواہ سے انہیں تھوڑے پیسے سیو کر لیتا، اپنے خرچے کم کر پیسے الگ نکال دیتا، اس میں سے ہر مہینہ ایک باٹل لے کر آتا اور اس طرح یہ 25 سال تک 20-25 سال تک جمع کرتا، اپنے خوشیوں کا گلا گھونٹ کر یہ پیسے جمع کرتا۔ تو جب شادی آتی تو سارے لٹا دیتا۔ تو ایک باپ جب 25 سال تک محنت کرتا ہے اس کے بعد اگر لاک ڈاؤن آ جاتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ اور اس لاک ڈاؤن میں ہزاروں شادیاں ملتوی ہو گئے، پوسٹ پون ہو گئے۔ تو اس میں ایسے کتنے گھرانے ہوں گے، کتنے ماں باپ ہوں گے جو برسوں سے محنت کر کے اپنی بچی کی شادی کی تیاری کرے اور لاک ڈاؤن کے حوالے ہو گئے۔ اب یہ جو سوشل ڈسٹینس صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی مولانا رحیم الدین انصاری نے پدم شری مجتبیٰ حسین کے انتقال پر اپنے گہرے رنج کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی بیان میں محمد رحیم الدین انصاری نے کہا کہ ان کا انتقال اردو زبان کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مزاح نگار مجتبیٰ حسین ایک بین الاقوامی شہریت کے حامل شخصیت تھے جنہوں نے اردو مزاح نگاری کو اپنے فن سے مالا مال کیا تھا۔ ان کی اردو خدمات کے صلے میں انہیں سال 2007 میں اردو اکیڈمی کا باوقار مخدوم ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔ پدم شری مجتبیٰ حسین صاحب کے انتقال کی خبر سن کر بہت ہی افسوس ہوا کہ ایک حیدرآباد دکن کا ایک مایہ ناز اردو لکھنے والا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مجتبیٰ حسین صاحب خاکہ نگاری اور شخصیت نگاری اور سوانح عمری لکھنے میں ان کو دسترس حاصل تھی، اور نہ صرف ان کی شہرت ہندوستان بلکہ پاکستان سے ہوتے ہوئے ان کی شہرت عالمگیر شہرت یافتہ ہو گئے تھے۔
میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کی پیدائش گلبرگہ کرناٹک میں ہوئی ہے اور انہوں نے کئی ممالک کا سفر کیا. ان کے تعلقات ہندوستان کے مشاہیر قلم کاروں سے تھے اور ہندوستان کے تقریباً ہر جو ہے میگزین میں، ہر جو ہے رسالے میں، ہر اخبار میں ان کے خاکے اور مزاحیہ مضامین شائع ہوتے رہتے تھے. ان کا مضمون پڑھتے وقت جو ہے یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہم جب اس مضمون شروع کرتے ہیں تو ان کا مضمون اتنا دلچسپ اور اتنا معلومات افزا ہوتا تھا کہ ان کے مضامین جو ہے شروع سے آخر تک خالی جو ہے پڑھے بغیر جو ہے نہیں رہ سکتا تھا. اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. جناب مجتبیٰ حسین صاحب مرحوم کا تعلق چیئرمین اردو اکیڈمی محمد رحیم الدین انصاری میں دوبارہ پھر جب چیئرمین بنا تو میرے سے بھی بہت خوشگوار تعلقات تھے. مختلف سیمیناروں میں، مشاعروں میں بھی وہ شرکت کیا کرتے تھے بحیثیت مہمان خصوصی کے، بحیثیت صدر اجلاس کے. اور اردو اکیڈمی سے بھی ان کو جو ہے 2007 میں شاید مخدوم ایوارڈ جو ہے ان کو عطا کیا گیا تھا اردو اکیڈمی سے بھی. اور اس کے علاوہ بھی حکومت نے ان کو باوقار جو ہے پدم شری کا ایوارڈ بھی جو ہے سے نوازا تھا. اور ان کی حالیہ دنوں میں جو مسلسل معاملات ہو رہے ہیں ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا تو انہوں نے پدم شری ایوارڈ کو جو ہے واپس بھی کر دیا تھا. میں ان کے اخلاق حسنہ سے، ان کی منکسر المزاجی سے اور ان کی جو ہے تحریروں سے بےحد متاثر ہوں. اور جو ہے ان کے اوپر کئی لوگوں نے ان کے نمبر بھی نکالے. دلی سے بھی جو پرچہ نکلتا تھا حکومت کا اس نے بھی نمبر نکالے. کئی لوگوں نے ان کے مضامین پر کتابیں بھی شائع کی مختلف زبانوں میں، یعنی جرمن زبان میں اور دیگر زبانوں میں، 6-7 زبانوں میں ان کے مضامین پر مشتمل کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عنایت. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے معتمد عمومی اور رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے سنتوش نگر بلدی ڈویژن کے ابو سعید کالونی میں راشن پیکس تقسیم کیے. واضح رہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے لاک ڈاؤن کے آغاز ہی سے مستحق عوام میں راشن کٹس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے، تاہم آج بھی کثیر مقدار میں راشن کٹس کی تقسیم عمل میں لائی گئی. اس موقع پر متعلقہ کارپوریٹر محمد مظفر خان، صدور ابتدائی و معتمدین کے علاوہ دیگر موجود تھے. محکمہ جنگلات کے اہلکاروں نے ضلع نلگنڈے کے مریال گڑے میں واقع راجم پیٹ تانڈا میں ایک تیندوے کو بڑی جدوجہد کے بعد پکڑ لیا، تاہم اس کارروائی کے دوران 2 افراد زخمی ہوئے جنہیں بعد ازاں دواخانہ منتقل کیا گیا. आप पूरा नहीं मुझता उन्हें देख लेते रहता गफार भाई है तो एक గుంజు లోపల పో రామదు భై అనుతి లోపల వెళ్ళు భై ఏ లోపలికి వెళ్ళు ఏ మహేష్ బైక్ ఎక్కు బైక్ ఖీచో గుంజు అందరూ ఖీచో గుంజు వెరీ గుడ్ ఖీచో గుంజు కాదు ఏం కాదు గుంజు ఒకటే నా నువ్వు బ్యాగ్ బనా భయ్యా నువ్వు బ్యాగ్ అది కూడా క్లోజ్ చేయి अच्छा వెహికల్ వెనకనే మనది అది కూడా క్లోజ్ చేయి క్లోజ్ చేయాలి.
साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 20 साल नौजवान अब्दुल अदनान को हिरासत में ले लिया, जो अपने कब्जे में 2 खंजर रखते हुए घूम रहा था। बाद टास्क फोर्स ने नौजवान को जब्त शुदा हथियार के साथ मजीद कार्रवाई के लिए रैन बाजार पुलिस के हवाले किया। एसओटी एलबी नगर टीम ने बावसूख इत्तला पर बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके न्यू बाबा नगर में चलाए जा रहे एक गुटखा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर धावा किया और 6 लाख रुपये मालियती अशिया जब्त की गई। इस यूनिट का अहम सरगना मोहम्मद तबरेज साकिन चंद्रायन गुट्टा मफरूर बताया गया है। ताहम एक और शख्स 20 साल मोहम्मद मुजाहिद साकिन मलारदेव पल्ली को हिरासत में लिया गया। एसआर नगर पुलिस ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए अमीरपेट में वाक़े एक मकान में चलाए जा रहे खैबागिरी के अड्डे को बेनकाब किया और इस अड्डे से मुंबई के महकमे इनकम टैक्स से वाबस्ता असिस्टेंट कमिश्नर नागेंद्र के अलावा 3 लड़कियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और एसीपी इनकम टैक्स के वहां मौजूद होने के सिलसिले में मुख्तलिफ ज़ावियों से पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। కొట్టిరంట కదా వాళ్ళు మనిషి కడుపు वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। फलकनुमा पुलिस ने हालिया अरसे में शिकायत के इंदराज के बाद तकरीबन 10 गुमशुदा सेलफोन्स जुमला मालियती 1,44,000 रुपये का कामयाबी के साथ सुराग लगाया। मुतालिका SHO के चंद्रा कुमार ने बादअज़ मज़कूरा सेलफोन्स शिनाख्त के बाद मुतालिका शिकायत कुनिंदों के हवाले किए। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में बच्चों के दरमियान तनाज़े के बाद 2 गिरोह आपस में मुतसादम हो गए। तस्लीम बेगम नामी खातून ने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िमन में तफसीलात से वाकिफ करवाया। बाजू गली में तो बच्चे लड़ रहे थे गली के, हमारे बच्चे हमें देवर जाके छुड़ाने गए, दोस्त हमको छुड़ाने गए थे, उनको छुड़ाने गए थे, इन पे हावी हो गए, जो अखिल जमील लाला वो सब उनकी हावी हो गए, बच्चों को मारे, मेरे देवरों को मारे, मेरे बच्चों को मारे, लाओ तुम्हारे बच्चों को लाओ, काट के टुकड़े डाल देते बोले। आज सुबह में आए, चलो कॉम्प्रोमाइज कराएंगे, हम बातचीत करेंगे, रखे हुए तो हम बड़े देवर लेके 2-3 लोगों को कॉम्प्रोमाइज नहीं तो उधर से धन 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 15-20 जने लोग आके धन 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 चाकुआ तलवाना बढ़िया लेके हमने देवर को 4-5 देवर को मारे, जख्मी कर दिए और 2 नंदों को मारे मेरे। और पुलिस को हम कमरे का पुलिस ना कुछ ले ना देवर कल 2 दिन से मेरे पुलिस स्टेशन में बैठे हुए देवर ना देवर को छोड़ने करे, आज इन लोगों को पकड़ लिए छोड़ दिए भी। पुलिस वाले हमारे कोई रिस्पॉन्स नहीं करे, पुलिस वाले उनके हक में गौर करे, उनकी बयान दे रहे, मैं हमको नहीं दे रहे, रॉडी शीटर है सब। ये हमको पुलिस कमिश्नर से ये इंसाफ चाहिए कि मेरे बच्चों को, मेरे देवरों को इंसाफ होना,
और मेरे नंदों की हिसाब होना ना हक बेखुसूर मेरे बच्चों को, मेरे देवरों को मारे, घर पे आके बहुत करे, लेडीज को तक मारे। क्या टाइम पे वाक़या हुआ अम्मा ये? 3:30-4 बजे जी 7:30 जी आज ही हुआ ये जो वाक़या? आज ही हुआ। आप लोगों के कितने फैमिली के ऊपर अटैक हुआ है टोटल? 7 जनों के ऊपर। टोटल 7 जनों के जो ऊपर। 2 लेडीज है, जी देवरा है मेरे जी। और एक बेटा है मेरा। आप पुलिस स्टेशन को गए तो पुलिस वाले क्या बोले आपको? पुलिस वाले अच्छी भाषा को लिख देते वो खबर है, आपकी कंप्लेंट लिया पुलिस वाले? कुछ भी नहीं लिए, जी वैसे ही भिजा दिए? वैसे भिजा दिए। ओके जाओ जाओ बोले मैं भिजा दे रही, कुछ भी मत करने नहीं, हमारे बच्चों के ऊपर करना, देवरा पे करे। कल से 2 दिन से देवरा मेरे पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं, रोज जा रहे मार रहे। देखो तुम्हारे देवरा में पुलिस स्टेशन में कैसा मारते तो मैं देख लोगों को बोले। पुलिस वाले हम पीछे करे, आज तो घर पे आके धना था मारे चाकू से, तो हम नानी के बच्चों को मारे, पूरा हिस्सा पूरा पड़ गया। वो बच्चों को टाके लगे, वो बच्चों को ऑपरेशन हुआ, वो बच्चों को तब मारे। हुकूमत से कि हम इंसाफ हो, हमारे बच्चों की जान का धोखा है, अगर हमारे बच्चों को कुछ भी होगा तो हम क्या करना? पुलिस हमारे पे कुछ भी नहीं करी, पुलिस हम पे जो करी, पुलिस मकबरा है, वो बच्चे भी मकबरे हैं, पुलिस हम पे करी। हम आज लेके गए बच्चों को पूरा छोड़ दिए करते, हमें देवर कल से बैठे हुए, कल हमें देवर कोई नहीं छोड़े, धना था मारे, पूरे गेटा तोड़ दिया, खून खान कर दिया गेटा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना हुकूमत अपनी जानिब से किए गए तमाम वादों की तकमील कर रही है। रियासती वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने एलबी नगर फ्लाईओवर के इफ्तिताह के बाद किया खिताब। अपोजिशन जमात कांग्रेस की स्पीक इंडिया सोशल मीडिया मुहिम, सदर पीसीसी और दीगर कांग्रेस कायदीन ने सोशल मीडिया के जरिए अवाम से किया खिताब। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की जानिब से लॉकडाउन के आगाज़ी से शुरू करदा राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी। न्यू बाबा नगर बालापुर में गुटखा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर धावा, 6 लाख रुपये मालियती अशिया जब्त, एसओटी एलबी नगर टीम ने की कार्रवाई। नाज़रीन, उर्बी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ उर्बी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। उर्बी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।